بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معلم محمد شفیع الکریم پبلک ہائی اسکول آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم آزادی کے شاعر اور آزادی کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم نظم آزادی شروع کریں گے، اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو نظم شروع کرتے ہیں۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی، تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، ابھی توقع سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی، تڑپ کر بزم دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر ٹوٹی نہیں تنویر آزادی۔ پہلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ سراپا اس کی معنی ہے پورا کا پورا سر سے پاؤں تک، یعنی مکمل طور پر۔ یعنی سر سے پاؤں تک مکمل طور پر۔ یعنی شاعر احسان دانش آزادی کی بات کر رہے ہیں اور اسے عبادت قرار دے رہے ہیں۔ تو طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آزادی جہاد سے ممکن ہوتی ہے، اور جہاد اسلام کا رکن ہے، اہم رکن ہے اور عبادت ہے، اس لیے آزادی کو عبادت کہا ہے شاعر نے۔ تو شاعر شعر میں مخاطب ہے کہ یہ آزادی جس کے حصول کے لیے مسلمان لڑتے ہیں، جس کی حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو یہ آزادی عبادت ہے، کیونکہ جہاد اسلام کا اہم رکن ہے اور جہاد عبادت ہے، اور عبادت سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرتا ہے، اور آزادی جیسی بڑی نعمت جہاد کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے عبادت کہا ہے۔ پھر ایک اور بات شاعر نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے شہادت لازمی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، آزادی کے حصول کے لیے آپ نکلتے ہیں، میدان جنگ میں اترتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی آزادی حاصل کرتے ہیں جن کا مقصد جو ہے اللہ کی راہ میں جان دینا ہو، جس کا مقصد جو ہے شہادت کا حصول ہو۔ تو جب آپ شہادت کے جذبے سے میدان جنگ میں اترتے ہیں، آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو آپ میں بہادری اور جذبہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی شہادت کے جذبے کی وجہ سے آپ کی آزادی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو شاعر احسان دانش اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آزادی کے حصول کے لیے شہادت کا جذبہ ضروری ہوتا ہے، اور وہی لوگ آزادی کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں جو شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں اترتے ہیں۔
اب دوسرے شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ تحقیر حقارت سے نکلا ہے، ذلت رسوائی شرم۔ اب شاعر اس شعر میں آزادی کا جو معنی ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ اصل آزادی کیا ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اسلام میں آزادی وہ ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں لوگ رہتے ہوں اس معاشرے میں انہیں اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ وہاں جو ہے زبان پر اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہو، اگر کوئی کچھ لکھ کے کسی کے خلاف تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہ ہو۔ تو شاعر سمجھا رہا ہے کہ تمام دنیا جو ہے چلا رہی ہے کہ ہم آزاد ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ تو اصل آزادی وہ ہے جس میں انسان کو اپنے رائے کے حق کی آزادی حاصل ہو۔ اگر کسی ملک کسی معاشرے میں ایک انسان کو اپنی دل کی بات یا ایک حق بات دوسروں تک پہنچانے یا اس کا اظہار کرنے کی آزادی نہ ہو تو شاعر کہتا ہے کہ ایسی آزادی کو میں آزادی نہیں کہتا، بلکہ یہ آزادی کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے، دبا ہے، اور اس کو آزادی کہنا آزادی کی تذلیل ہے۔ تو ایسی آزادی کو ہم آزادی نہیں کہہ سکتے جہاں کسی ملک کا باشندہ جو ہے اپنی رائے جو ہے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شعر حوالے کے طور پر ہم اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں بلا آزاد ہوں میں، کون مانے گئے آزادی ہے۔ آپ حوالے کے طور پر یہ شعر لکھ سکتے ہیں، اس سے بھی اس شعر کی وضاحت ہوتی ہے، اس کا مدعا کھل کر سامنے آتا ہے۔ اس شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ تو ایثار کہتے ہیں قربانی کو، ذوق شوق کو کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ جب کبھی آزادی کی صدا بلند ہوتی ہے، کوئی قوم آزادی کی حصول کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو تمام لوگوں میں جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے ان سب میں جو ہے آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ ہے اسلامی کہ جب کبھی مسلمان قوم کسی نیک مقصد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے تگدو کرتی ہیں، تو پہلے جو ہے کم افراد ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ جو ہے وہ ایک بھیڑ بن جاتی ہے اور دشمن کو اس کے لیے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آزادی کی حصول کے لیے جو آواز بلند ہوتی ہے، جو جذبہ لوگوں میں ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے پر قربان ہونے کا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی آزادی کی حصول کے لیے آواز اٹھتی ہے، وہ آواز دوسرے مسلمانوں تک پہنچتی ہے، تو ان کے اس قافلے میں جو ہے مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آزادی کا جو جذبہ ہے یہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے، اور جب تک وہ آزادی حاصل نہیں کرتے تو طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید اشعار کی تشریح اگلے لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔